مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، 12,000 پر، جد کے قبیلے میں سے 12,000 پر، آشر کے قبیلے میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلے میں سے 12,000 پر، زبولون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلے میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ آمین۔ اگلا ٹیکسٹ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے جیسے جیسے ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ اب یہ 6 چیپٹرز جو ہیں وہ ہم یہاں تک کور کر چکے ہیں۔ 6 ابواب مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم کور کر چکے ہیں، اور جہاں تک ہم نے 6 ابواب میں دیکھا کہ کس طرح سے جو خدا کا غضب ہے وہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہا ہے۔ ہم نے 6 مہروں پر غور کیا ہے، اور یہ جو 7واں باب ہے یہ بھی 6ٹی مہر کے درمیان ہی فال کرتا ہے، یعنی پہلی مہر کھلی، پھر دوسری مہر کھلی، تیسری، چوتھی، 5ویں، اور ہم نے دیکھا کہ جو پہلی 4 مہریں ہیں وہ جو مصیبت کا دور ہے اس کے پہلے 3.5 سال میں، یعنی 7 سالہ دور جو ہے اس کے پہلے 3.5 سال میں پہلی 4 مہریں کھلتی ہیں، اور جو 5ویں مہر ہے یہ تقریباً درمیان میں ہے، یعنی یہ 3.5 سال سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر وہ واقعہ ہوتا ہے جسے خداوند نے کیا کہا تھا؟ مکروہ چیز۔ اس مکروہ چیز کو اینٹی کرائسٹ جب خود کو خدا ٹھہراتا ہے تو وہ واقعہ بالکل درمیان کا ہے، یعنی 3.5 سال کا، اور اس کے بعد بڑی مصیبت کا آغاز ہے، اور بڑی مصیبت میں 6ٹی اور 7ویں مہر ہے، یعنی 5ویں مہر بڑی مصیبت سے پہلے 3.5 سال سے پہلے اس کا آغاز ہوا، اور درمیان میں جب اینٹی کرائسٹ خود کو خدا ڈکلیئر کرتا ہے یہ تب بھی یہ چلتی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب بڑی مصیبت شروع ہوتی ہے تو تب بھی 5ویں مہر چل رہی ہے، اور اس کے بعد 6ٹی مہر ہے، اور اس کے بعد 7ویں مہر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 7ویں مہر۔ اور ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب 7ویں مہر کھولی جائے گی تو وہ لاسٹ ہے، وہ آخری مہر ہوگی، اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور مسیح کا آنا ہوگا۔ لیکن 7ویں مہر کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ تھوڑا لمبا ہے۔ اس میں جب 7ویں مہر کھلتی ہے تو سب سے پہلے 7 نرسنگے آتے ہیں، سب سے پہلے 7 نرسنگے آتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں اور 6واں اور 7واں، اور جب 7واں نرسنگا ہے تو پھر اس میں 7 پیالے ہیں، اس میں کیا ہے؟ 7 پیالے ہیں۔ سو یہ جو 7ویں مہر کا ٹائم ہے یہ تھوڑا لمبا ہے، یعنی 7ویں مہر کھلے گی، اس میں 7 نرسنگے آئیں گے، اور جب 6 نرسنگے ہو چکیں گے پھر 7ویں نرسنگے میں 7 پیالے آئیں گے، اور اس کے بعد جا کر یہ 7ویں مہر کا اختتام ہوگا، اور یہ کافی لمبا ہے۔ لیکن یہ جو 7واں باب ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا بیچ میں ایک تسلی والا چیپٹر ہے، یہ غضب کے درمیان میں تھوڑا امید والا اور تسلی والا چیپٹر، کیونکہ اس میں 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ کیا ہے؟ 1,44,000 کا چناؤ، 1,44,000 کا چناؤ، اور ہم نے اس بات پر غور کیا تھا
کہ کلیسیا اٹھائی جا چکی ہے، کلیسیا اٹھائی جا چکی ہے مصیبت کے دور سے پہلے، جس کو ہم پری ٹرائبولیشن ریپچر بھی کہتے ہیں۔ مصیبت کے دور سے پہلے کلیسیا اٹھائی جا چکی ہے، اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ایماندار کہاں سے آئے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایماندار یعنی جو کنورژنز ہیں اس کے مختلف سبب ہوں گے۔ ایک سبب کیا تھا؟ 1,44,000 کا چنا جانا، وہ خدا کے کلام کی منادی کریں گے جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہوں گے۔ دوسرا 2 گواہ ہوں گے، اور ان کے بارے میں ہم نیکسٹ چیپٹرز میں جا کر ڈسکس کریں گے، اور یہ اسی دور میں ہوں گے۔ 2 گواہ ہیں جو کہ منادی کریں گے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا، ساری دنیا ان کو دیکھے گی اور وہ ساری دنیا کے سامنے پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فرشتے کا ذکر ہے، ایک زوراور فرشتے کا ذکر ہے جو کہ پریچنگ کرے گا تمام دنیا میں وہ پریچنگ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں یہ بھی پریچنگ کریں گے، یعنی جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو کنورٹ ہو جاتے ہیں، یہ خود بھی پریچنگ کریں گے، دوسروں کو گواہی دیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس 7 سالہ دور میں کنورژنز جو ہیں، جو مسیح پر ایمان لانے والے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوں گے، وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اور یہ 7واں باب ہی ہمیں بتاتا ہے جب یوحنا کہتا ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ ہم آگے جا کر ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ 6 باب کی 17ویں آیت دیکھیں تو جہاں پر لوگ بھاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، پہاڑوں اور چٹانوں سے کہتے ہیں کہ ہم پر گر پڑو، ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا۔ وہ اینڈ میں کہتے ہیں، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے 6 مہر میں، یہ ایک سوال ہے کہ اب کون ٹھہر سکتا ہے، یعنی اب کون بچ سکتا ہے، اب کون نجات پا سکتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں 7ویں باب میں ملے گا، کیونکہ خدا 1,44,000 کو چنے گا کہ وہ اس کے کلام کی منادی کریں اور مسیح کی گواہی دیں۔ اس کے علاوہ 2 گواہ بھی ہوں گے، اور جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک فرشتہ بھی ہوگا۔ یہ جو سوال ہے کہ اب کون ٹھہر سکتا ہے، اس کا جواب ہمیں 7ویں باب میں ملے گا۔ خدا جانتا ہے اور خدا رحیم خدا ہے کہ کون بچے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نوح کا طوفان آیا تھا تو خدا اس وقت بھی جانتا تھا کہ وہ کن کو بچائے گا۔ نوح کے طوفان میں خدا جانتا تھا کہ وہ کن جانوں کو بچانے والا ہے۔ پھر جب یریحو کو تباہ کیا گیا تو خدا جانتا تھا کہ راہب کو وہ کیسے بچائے گا۔ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو کن کن لوگوں کو بچانا ہے، خدا اس بات کو بھی جانتا تھا۔ خدا اس دور میں بھی، مصیبت کے دور میں بھی کون سے لوگ بچائے جائیں گے ان کو جانتا ہے اور ان کے لیے انتظام بھی کرتا ہے۔ یہ ایک خدا کا انتظام ہے، خدا کا رحم ہے، اس کا ترس ہے جو کہ اس بڑی مصیبت کے دور میں بھی جاری ہے، اور لوگوں کو موقع اس مصیبت کے دور میں بھی مل رہا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئیں، اور یہ اس کے بہت بڑے رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں ملاکی کی کتاب، اس کا 3 باب اور 16ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے ملاکی 3 باب 16 آیت، 16 اور 17 18 آیت۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس روز وہ میرے لوگ نہیں بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں
इम्तियाज करोगे। यानी यहां पर भी पुराने अहद में भी खुदा बताता है कि उसके पास एक किताब है जिसमें उनके नाम लिखे गए हैं जो कि बचाए जाएंगे, जो कि बचाए जाएंगे। वो जानता है कि कौन से लोग बचाए जाएंगे और किस तरह से उनको बचाया जाएगा। सो यहां पर एक ग्रुप का जिक्र है जिनकी तादाद 1,44,000 है। यहां पर जो ग्रुप है उसकी तादाद कितनी है? 1,44,000 है और इन पर मोहर की जाती है और ये कत्ल नहीं होंगे, ये कत्ल नहीं होंगे बल्कि उसके नाम की गवाही देंगे। अब हमने यहूदियों का जिक्र किया था कि जब मुसीबत का दौर आएगा तो बहुत सारे यहूदी लोग भी हैं जो कि कन्वर्ट होंगे, जो कि खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे। इससे पहले के तमाम इसराइल निजात पाए। और जब कलाम में लिखा है ना कि वो उस पर जिसे उन्होंने छेदा था नजर करेंगे। पहली दफा उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना, नहीं कबूल किया, लेकिन जब दूसरी दफा मसीह आएगा तो वो उस पर नजर भी करेंगे और उसको कबूल भी करेंगे। और पौलुस जिस तरह से लिखता है रोमियो में कि तमाम इसराइल निजात पाएगा, तमाम इसराइल निजात पाएगा। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहूदियों में से ईमान लाएंगे, यहूदियों में से ईमान लाएंगे। हम इसमें आगे चलकर साथ साथ इसका जिक्र भी करते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा था कि वो भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करेगा। एक और हवाला मेरे साथ देखें, जकरिया की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। 12वां बाब 10वीं आयत। और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे जैसे कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पहलौठे के लिए होता है, जैसे कोई अपने पहलौठे के लिए होता है। इसी तरह जो 13वां बाब है उसकी 9वीं आयत देखें। और मैं इस तिहाई को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं और वो कहेंगे खुदामंद ही हमारा खुदा है। यानी जकरिया बेसिकली ये बता रहा है कि इसराइल एक दिन निजात पाएगा, इसराइल एक दिन निजात पाएगा। आइए इन 1,44,000 पर थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं कि ये लोग कौन हैं। ये इसराइल के 12 कबीलों में से चुने गए हैं 12,000। और बहुत सारे लोग बहुत सारे अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि ये चर्च है, कोई इनको किसी ग्रुप के तौर पर पेश करता है। और आपको पता है कि मुकाशफा की किताब से रिलेटेड बहुत सारी तफसीर लोग बयान करते हैं, लेकिन टेक्स्ट हमें क्लियरली इस बात को बताता है कि ये बनी इसराइल के 12 कबाइल में से 12,000 चुने गए हैं, 12,000 चुने गए हैं। लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी फुटनोट के तौर पे मैं आपको बताता हूं, तरतीब में फर्क है, इसके नामों की तरतीब में फर्क है। क्योंकि सबसे पहला नाम किसका लिखा गया है? सबसे पहला नाम यहूदा का है, यहूदा के कबीले। लेकिन यहूदा बड़ा नहीं था, यहूदा पहलौठा नहीं था, वो रोबन था। लेकिन उसने अपना हक, पहलौठे होने का हक खो दिया था जब उसने गुनाह किया था। सो यहां पर यहूदा के कबीले को पहले बयान किया गया है। इसके अलावा इसमें दान के कबीले का नाम नहीं है, इसमें दान के कबीले का नाम नहीं है। आपको पता है कुजात की किताब के पहले बाब में हम देखते हैं कि दान मुकम्मल तौर पर बुत परस्ती में घिर गया था, और इसके बाद उसके 18वें बाब में उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। ये दोनों बाब जो चैप्टर्स हैं इनमें इसका जिक्र है। सो दान के कबीले को यहां पर शामिल नहीं किया गया, इन 1,44,000 में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दान जो जब इसराइल बचाया जाएगा उसमें शामिल नहीं होगा। क्योंकि जब हम हिजकियेल की किताब का 48वां बाब देखते हैं तो वहां पर 1000 साला बादशाही के जिक्र में, उस बादशाही के जिक्र में दान के कबीले का जिक्र मौजूद है, दान का कबीला मौजूद होगा। लेकिन इन खास 1,44,000 में जिनको खुदा ने इस्तेमाल किया अपने कलाम के लिए, यीशु मसीह के नाम की गवाही के लिए, इनमें दान के लोग मौजूद नहीं होंगे। एक और बात, इफ्राइम और मुनस्सी ये यूसुफ के 2 बेटे थे। लेकिन यहां पर किसका जिक्र किया गया है?
صرف منسی کا ذکر کیا گیا اور افرایم کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ بھی گناہ کی وجہ سے نہیں کیا گیا اور اس کی جگہ اس کے باپ یوسف کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے باپ یوسف کا ذکر کیا گیا ہے. اینڈ پر آپ دیکھیں تو لکھا ہے یوسف کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی. سو یوسف کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ افرایم نے یہودا کے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا. افرایم نے یہودا کے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا اور گناہ کیا تھا. پہلی آیت میں لکھا ہے اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے. چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے. یہاں پر کچھ ناقدین ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب بات لکھی گئی ہے تو زمین کے تو 4 کونے نہیں ہیں, زمین تو گول ہے. زمین تو گول ہے تو دیکھیں یہ غلط بات لکھی ہے کہ چاروں کونوں پر, کیونکہ 4 کونے تو اس چیز کے ہوتے ہیں جو کہ چکور ہو. چکور چیز کے 4 کونے ہیں اور زمین جب گول ہے تو پھر اس کے 4 کونے کیسے ہو گئے؟ تو یہ بالکل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو 4 فرشتے ہیں یہ 4 ہواؤں کو لیے کھڑے ہیں. اور جب بھی ہم ہوا کو ایکسپلین کرتے ہیں یا ونڈ کو یا ونڈ بلوئنگ کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ مشرق, مغرب, شمال اور جنوب. جو کمپس ہے ہمارے پاس اس میں 4 سائیڈز ہوتی ہیں. کمپس میں کتنی سائیڈز ہوتی ہیں؟ 4 سائیڈز ہوتی ہیں. تو ہمیشہ سائنس بھی اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ مشرقی ہوا ہے یا مغربی ہوا ہے یا شمالی یا جنوبی یا شمال مشرقی, وہ اس طرح سے ان چاروں کے حساب سے ہی وہ ایکسپلین کرتے ہیں. سو یوحنا نے اگر اس کو چاروں کے حساب سے ایکسپلین کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. مشرق, مغرب, شمال اور جنوب, کیونکہ یہ جو کوآرڈینیٹس ہیں اسی کے حساب سے آج بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے. سو 4 طاقتور فرشتے کھڑے ہیں اور زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے. ہوا نہ چلے. اب یہ جو تھامے ہوئے ہے یہ کانسیپٹ دے رہا ہے کہ ہوا چلنا چاہتی ہے لیکن فرشتوں نے اس کو روکا ہوا ہے. ہوا چلنا چاہتی ہے لیکن فرشتوں نے روکا ہوا ہے. فرشتوں نے ان کو روک کر رکھا ہوا ہے تاکہ کسی چیز پر ہوا نہ چلے. پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا. اب یوحنا یہاں پر پتمس کے جزیرے میں ہے. یوحنا اس وقت کہاں پر ہے؟ پتمس کے جزیرے میں. اور پتمس کا جزیرہ جو ہے اس سے مشرق میں بالکل اسرائیل کی سرزمین تھی. پتمس کے مشرق میں کیا تھا؟ اسرائیل کی سرزمین تھی. سو کہا جاتا ہے کہ ہولی لینڈ سے یوحنا کیا دیکھتا ہے کہ یہ فرشتہ کہاں سے آیا ہے؟ پاک زمین سے یا ہولی لینڈ سے یا مشرق کی طرف سے یہ فرشتہ آیا ہے جس کے پاس کیا ہے؟ زندہ خدا کی مہر ہے. اور یہ مہر اختیار کو بھی ظاہر کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ ان کے پاس بھی مہر ہوتی تھی, ایک سیل ہوا کرتی تھی اور وہ اس کو دوسرے لوگوں کو بھی دے دیا کرتے تھے جو کہ ایک اختیار کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ ایک اختیار لیے ہوئے ہے. اس نے 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فرشتوں کے پاس ضرر پہنچانے کا اختیار ہے لیکن انہیں روکا گیا ہے. انہیں کیا کیا گیا ہے؟ روکا گیا ہے کہ جب تک ان 1,44,000 پر مہر نہ ہو جائے تم کسی کو ضرر نہ پہنچانا. اور جب ان پر مہر ہو جائے گی تب وہ قتل نہیں کیے جا سکتے. اس مصیبت کے دور میں سے وہ گواہی دیں گے پر بچے رہیں گے. اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی. سو یہاں پر خدا رحم کرتا ہے. خدا 1,44,000 لوگوں کو چنتا ہے کہ اس مصیبت کے دور میں وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیں. اور نہ صرف چنتا ہے بلکہ یہ لوگ جو چنے گئے اور یہ گواہی دے بھی رہے ہوں گے ان میں سے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو, 1,44,000 سے زیادہ ہو جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہو. لیکن 1,44,000 ایسے چنیدہ اسپیشل, جس کو کہتے ہیں اسپیشل فورس, اسپیشل لوگ ہیں جن پر خدا نے مہر کی ہے کہ ان کو کوئی نقصان
نہیں پہنچا سکے گا. ان 1,44,000 کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اب یہ مصیبت کے دور میں یہ 1,44,000 کیا کریں گے؟ یہ یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیں گے اور بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا سبب بنیں گے. اور جب مصیبت کے دور کے بعد یسوع مسیح آئے گا اور زمین پر اپنی 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرے گا تو یہ اس 1000 سالہ بادشاہی میں بھی شامل ہوں گے. 1000 سالہ بادشاہی پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن 1000 سالہ بادشاہی میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو کہ اس مصیبت کے دور سے بچ نکلیں گے، جو کہ اس مصیبت کے دور سے بچ نکلیں گے. یعنی وہ لوگ بھی جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور اس کے ساتھ شہید ہو گئے، اس کے لیے شہید ہو گئے، وہ لوگ بھی 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے. تمام جو مقدسین ہیں، جو سینٹس ہیں، وہ بھی 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے. اس پر بہت ساری تفاسیر پائی جاتی ہیں، ہم آگے جا کر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو پرانے عہد کے جو سینٹس ہیں وہ 1000 سالہ بادشاہی میں نہیں ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نئے عہد کے سینٹس نہیں ہوں گے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جو مصیبت کے دور میں سے صرف شہید ہوئے ہیں وہ ہوں گے، اور مختلف نظریات اس میں پائے جاتے ہیں. لیکن کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے واضح طور پر کہ تمام سینٹس 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے. تمام سینٹس یعنی جتنے یسوع مسیح کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں وہ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے. ان کو اس بادشاہی میں حصہ ملے گا، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ اس وقت زندہ ہوں گے اور اس مصیبت کے دور میں سے بچ نکلیں گے. یعنی ان 1,44,000 کی منادی سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اور ان بہت سارے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ شہید ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زندہ بھی بچ جائیں گے. جو زندہ بچیں گے وہ اسی جسم کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے، اور جو شہید ہو جائیں گے ان کو جلالی جسم دیا جائے گا، ان کو جسم دیے جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی میں کلام کے مطابق جو آگے بچے بھی پیدا ہوں گے اور لوگوں کی ایجز بھی ہوں گی، اور یہ ساری باتیں ہم بعد میں آگے جا کر ڈسکس کریں گے. نویں آیت کو دیکھیں. نویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے. یہاں پر جو قابل غور لفظ ہے ان باتوں کے بعد، کیا لکھا ہے؟ ان باتوں کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی رویا ہے. ان باتوں کے بعد، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ان باتوں کے بعد مکاشفہ کی کتاب میں بہت دفعہ یہ استعمال ہوا ہے کہ ان باتوں کے بعد یا اس کے بعد. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نئی رویا ہے. یہ ایک نئی رویا ہے، جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ جب اس نے کلیسیاؤں سے متعلق رویا دیکھی اور لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا، یعنی وہ پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا. پھر اس کے بعد، ان باتوں کے بعد، یعنی یہ سیکوینس آف ویژنز بھی ہے. یعنی اسے بہت ساری رویائیں دکھی ہیں، اور ایک کے بعد جب دوسری رویا دیکھتا ہے تو تب بھی لکھتا ہے کہ ان باتوں کے بعد. اور یہ کرونولوجیکل سیکوینس بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ تاریخ وار ترتیب بھی ہو سکتی ہے ایونٹس کی کہ ان کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں جتنے بھی ایونٹس لکھے ہیں یہ تاریخ وار ترتیب سے لکھے گئے ہیں. کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ سارے ایونٹس آگے پیچھے ہیں، یا یہ کلیکٹیولی سائملٹینیسلی کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ وار ترتیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں. پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر اس کے بعد آگے چیزیں ہوں گی. وہ کہتا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے. یہاں پر یوحنا بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور یہاں پر بھی بہت سارے مفسرین یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑی بھیڑ ہے یہ چرچ ہے. یہ کیا ہے؟ چرچ ہے.
کچھ کا خیال ہے کہ یہ تمام عہد یعنی پرانا عہد، نیا عہد اور اب کے بھی جتنے بھی عہد گزرے ہیں ان کے یہ شہید ہیں. یہ بہت بڑی بھیڑ کس کی ہے؟ ان شہیدوں کی ہے. اور کچھ لوگ اور بھی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے تعلق سے کافی سارے خیال پائے جاتے ہیں، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 1,44,000 کو بیان کرنے کا ایک اور میتھڈ ہے، یعنی یوحنا نے انہی 1,44,000 کو ایک اور طریقے سے بیان کیا. لیکن یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ یوحنا خود ہی آگے جا کر ایکسپلین کر دے گا کہ یہ لوگ کون ہیں. اگر آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 51 آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ کائفہ کی نبوت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، مگر یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے. یسوع مسیح کیا کرے گا؟ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کرے گا، اور اس میں غیر اقوام شامل ہیں. اس میں غیر اقوام شامل ہیں، یعنی یسوع مسیح جن کو جمع کرے گا وہ ہر قوم اور ہر قبیلے میں سے لوگ ہوں گے. وہ ہر قوم اور ہر قبیلے میں سے لوگ ہوں گے، جس طرح نویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ. اور آپ تھوڑا سا اگر اس پر سوچیں کہ یوحنا جب یہ اس چیز کو لکھ رہا ہے، جب اس چیز کو بیان کر رہا ہے، تو مسیحی کتنی ایک تعداد میں تھے. یہ سن 96 کی بات ہے جب مکاشفہ، تقریباً 96 کی بات ہے جب مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی، اور 96 میں آپ دیکھیں کہ ابھی کرسچینٹی کو بہت زیادہ سال نہیں ہوئے تھے، بہت زیادہ سال نہیں ہوئے تھے. اور جو چرچز قائم بھی ہوئے ہیں، جو مین 7 چرچز قائم ہوئے ہیں، ان میں سے 5 ایسے ہیں جن کو تنبیہ کی گئی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں جو 7 چرچز کا ذکر ہے، جن 7 چرچز کا، ان میں سے 5 ایسے ہیں جن کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. وہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اور 2 کی تعریف کی گئی ہے. اور کرسچن لوگ بھی تھوڑے ہیں اور غیر اقوام تو بہت تھوڑی سی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی بہت بڑا انبوا نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں جو اس وقت یسوع مسیح کو قبول کر چکے تھے پہلی صدی کے اندر. کوئی یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد نہیں تھی. سو یوحنا کے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہے، یوحنا کے لیے بڑی ہی خوشائند بات ہے جب اس کو یہ دکھایا گیا کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ تعداد اتنی بڑی ہے جو یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اور ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت میں سے ہوں گے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کو گنا نہیں جا سکتا. لیکن وہ کسی نے کہا کہ اگر آج کا کوئی مبشر ہوگا تو وہ شاید کوئی گننے کا طریقہ نکال لے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ گننے کے طریقے نکال لیتے ہیں. 70,000 نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، 80,000 نے، 10 لاکھ نے، 20 لاکھ نے، تو گنتی ضرور کر لیتے ہیں کہ اتنے لوگ تھے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا. لیکن یوحنا کہتا ہے کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا. یہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے. اور اگر آپ رومیوں کا خط اس کا 3 باب اور 29ویں آیت دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے، کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے. سو یہ جو بہت بڑا انبوا ہے، یہ جو بہت بڑا گروپ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، یہ ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے ہیں، ہر قوم اور ہر قبیلے میں سے ہیں. آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا اور برے کی طرف سے ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو، آمین. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، ہے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. بزرگ کیا بتاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. سو یہاں پر کلیئرلی ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں.
यूहन्ना ने जो इतनी बड़ी तादाद देखी है, ये कौन लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। आप अगर खून के ताल्लुक से देखें तो कलाम हमें यही बताता है कि यीशु का खून हमें पाक करता है, यीशु का खून हमें पाक करता है। वैसे अगर आप खून किसी भी चीज पर लगाएं तो वो दाग या धब्बा लग जाएगा, वो दाग या धब्बा लगेगा, लेकिन यीशु का खून तमाम दागों को और धब्बों को और गुनाहों को दूर कर देता है। ये यीशु के खून की खासियत है जो कि हमारे लिए बहाया गया। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में दिन रात उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी। जितनी मुसीबतें उन्होंने काटनी थी वो दुनिया में काट चुके। जो धूप, गर्मी, मुसीबत, हर किस्म की मुसीबत जो उन्होंने काटनी थी वो दुनिया में काट चुके हैं, और अब वो कहां पर हैं? आसमान पर हैं, क्योंकि जो बड़ा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। अच्छा, ये जो भीड़ है, ये बहुत बड़ी भीड़, यहां पर भी ये रूहें हैं, यहां पर भी ये रूहें हैं, क्योंकि इनको अभी जिस्म नहीं मिले, इनको अभी जिस्म नहीं मिले। मुकाशवा की किताब के 20वें बाब के मुताबिक, बल्कि आइए मेरे साथ देख लें, 20वां बाब उसकी 4थी आयत। मुकाशवा 20 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सू की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। वो यहां पर जिंदा हो रहे हैं 1000 साला बादशाही से पहले। उनको तब जिंदा किया जाएगा। जिंदा करने का मतलब क्या है? कि उनको तब जिस्म मिलेगा, लेकिन जब तक जिस्म नहीं मिलता तब तक क्या है? वो रूहें हैं। और यहां पर फिर हम देखते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि लिखा है कि उन्हें सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरे के आगे वो भीड़ खड़ी है। सो ये जो सफेद जामे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये अलामत है रास्तबाजी की, पाकीज़गी की, रास्तबाजी की, पाकीज़गी की, अलग किए जाने की, खुदा के फेवर और उसके फजल की, कि जो भी उसके पास जाता है उस पर खुदा का फजल है। सो ये बहुत बड़ी भीड़ है, और इतनी बड़ी भीड़ है कि इनको गिना नहीं जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता। और खजूर की डालियां किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? ये फतह को, खुशी को और मुसर्रत को, और भी बहुत सारी खजूर की डालियों को लेकर इसके फ़वाइद पुराने अहद में बताए जाते थे, लेकिन ये अलामती हैं और अलामत के तौर पर खुशी, फतह को रिप्रेजेंट करती हैं। खजूर के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे मतलब हैं, और ये ख़ास तौर पे जब बनी इसराइल खैमों की ईद मनाते थे, जिसको ईद ख़याम भी बोलते हैं, तब भी इसको इस्तेमाल करते थे। पर जब पाम संडे पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं, तब भी वो खजूर की डालियों से उसका इस्तकबाल करते हैं। और वैसे भी एंशिएंट टाइम्स में इसके बहुत सारे फ़वाइद बताए जाते थे कि खजूर का जो दरख्त है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन ये फ़तह के लिए भी, मुसर्रत के लिए भी, खुशी के लिए भी, खुरमी के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको अलामत करार दिया जाता है। सो 7वें बाब में हमने क्या देखा है? कि ये एक तरह से उम्मीद दिलाता है। 7वां बाब क्या है? एक उम्मीद दिलाता है। 6ठी और 7वीं मोहर के दरमियान में खुदा एक इंतज़ाम करता है। इंतज़ाम किस चीज़ का है? इंतज़ाम है लोगों के बचाए जाने का, लोगों के बचाए जाने का। 1,44,000 को चुनकर अलग किया गया है, और वो 1,44,000 क्या करेंगे? खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे, खुदा यीशु मसीह के नाम की गवाही देंगे। और इनकी गवाही से, और साथ में 2 गवाहों की गवाही से, जो कि हम आगे जाकर देखेंगे, और उसके बाद वो फरिश्ते की मुनादी से बहुत सारे लोग कन्वर्ट होंगे। मुसीबत के दौर में
बहुत सारे लोग कन्वर्ट होंगे, वो इतने ज्यादा हैं, और उनमें बहुत सारे शहीद होंगे और कुछ बच भी जाएंगे जो कि 1000 साल बादशाही में दाखिल होंगे। और जो उनमें से शहीद होंगे इस दौर के लोगों में से, उनको यूहन्ना एक्सप्लेन करता है कि उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो गिने नहीं जा सकते। क्योंकि यहां पर खास लिखा है, जब बुजुर्ग उसको बताता है, उसने मुझसे कहा ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। यानी ये बड़ी बड़ी जो भीड़ है, ये कौन सी है? जो कि शहीद होकर आए हैं। इस 7 साला दौर में शहीद होकर वो आए हैं। यूहन्ना इन लोगों को देखता है।